اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی اور خاص عمل بتاؤں گی جو آپ کی جو بھی پریشانیاں، دکھ، تکلیف ہیں، جو بھی حاجات ہیں وہ ان کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ زندگی کی الجھن میں سٹک ہو گئے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں مگر دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، کوئی سن ہی نہیں رہا، اگر کئی سالوں سے کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، بڑی سے بڑی بیماری سے نجات نہیں مل رہی، رزق، رشتہ، سکون قلب یا کسی اور پریشانی نے گھیرا ہوا ہے، تو آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی خاص عمل بتا رہی ہوں جو آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بے شمار لوگوں نے آزمایا اور میرا خود کا کئی بار آزمایا ہوا ہے۔ میں آپ کو آگے اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور ہر بار اللہ پاک کی رحمت نے ان پر کرم کیا جس نے بھی یہ عمل کیا ہے۔ کوئی لمبی دعائیں نہیں، سخت عبادات نہیں، یا مہینوں کی کوئی ریاضت والا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل درود ابراہیمی کا عمل ہے۔ اس عمل سے اللہ پاک کو راضی کرنے کا عمل ایک سادہ مگر نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ منت ماننا اسلام میں جائز ہے اور ایک بابرکت عمل ہے، لیکن اس کی اپنی شرائط اور آداب ہوتے ہیں۔ منت ماننے والا دراصل اللہ پاک سے ایک وعدہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، اگر میری یہ حاجت پوری ہو جائے یا میری یہ دعا قبول ہو جائے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، تو میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود پاک پڑھوں گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ وعدہ صرف زبان کا نہیں، دل سے ہونا چاہیے۔ انسان منت مانے اور پھر اسے پوری نہ کرے تو وہ خود کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ منت اللہ پاک سے ایک وعدہ ہوتا ہے جسے پورا نہ کرنا اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں درود ابراہیمی۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود ابراہیمی ہی سکھایا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے، جو بھی بولتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتے تھے۔ تو درود ابراہیمی سب درود پاکوں میں سے افضل ہے۔ ویسے تو سارے درود پاک ہی نور علی نور ہے، لیکن درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کی برسوں سے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی، آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، آپ نے کسی بھی نماز کے ساتھ، میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ تہجد کی نماز، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں، اوپر سے درود ابراہیمی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، اور جہاں پہ رحمت ہوتی ہے نا، وہاں پہ پھر پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں کبھی بھی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، کیونکہ جہاں پہ رحمت ہے وہاں پہ زحمت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ کوشش کریں کہ تہجد کے ٹائم پہ ہی پڑھیں، اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد، ویسے کوئی بھی ٹائم، کوئی اس کا مقرر فکس نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم پہ پڑھیں، یہ میں آپ کو ویسے مشورہ دے رہی ہوں، کیونکہ مجھے یہ 2 ٹائم زیادہ افضل لگتے ہیں، وہ اس لیے کہ تہجد تو ویسے افضل ٹائم ہے نا، عشاء کی نماز کے ٹائم بھی آپ پرسکون ہوتے ہیں، خاموشی ہوتی ہے اور توجہ زیادہ بنتی ہے۔ ویسے اگر آپ کسی اور ٹائم میں پڑھیں تو ظاہری سی بات ہے کہ لوگوں کا آنا جانا یا شور شرابہ کچھ، اس میں پھر وہ توجہ نہیں بن پاتی۔ تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ یہی تصور کرنا ہے مسجد نبوی میں آپ ہیں اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، یا بیٹھ کر ادب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور یہ سوچیے آپ کہ آپ کی یہ جو حاجت ہے نا وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے۔
11 دن آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو پہلے دوسرے دن ہی انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، جو دعا ہے وہ قبول ہوگی، جو بیماری ہے وہ دور ہوگی، جو پریشانی ہے دور ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میں نے ایک بار نہیں، میں نے کئی بار آزمایا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے میری امی کی طبیعت خراب تھی بہت زیادہ، اور ان کے ہاتھ میں نا انفیکشن ہو گئی تھی، اور میں نے یہی منت مانی تھی، اور وہ مجھے تو بہت زیادہ اس کا وہم ہو گیا تھا کہ یہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اتنی لمبی بیماری ہے، کیونکہ کسی میڈیسن سے آرام آ ہی نہیں رہا تھا۔ تو میں نے یہ منت مانی اور میں نے تہجد کے ٹائم پہ ہی درود ابراہیمی پڑھنا سٹارٹ کیا۔ ابھی میری منت مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ میری امی کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ بیماری ہو گئی تھی۔ تو آپ بھی منت مانیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام مشکلیں ہیں آسان فرمائے، تمام حاجات پوری فرمائے، اور آپ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، اور ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے نہ بھر جائے۔ آپ اپنے آپ کو درود پاک کے ساتھ جوڑ لیں، درود پاک کے ساتھ دوستی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی، اللہ پاک آپ پہ راضی ہوگا، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے تو آپ کی زندگی تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ تو میں تو بار بار یہی کہتی ہوں کہ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، درود پاک پڑھنے کی لوگوں کو دعوت بھی دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں۔ زیادہ نہیں لکھ سکتے تو کم از کم آپ دن میں 5 مرتبہ تو لازمی درود پاک لکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ یہ عمل لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جزاک اللہ۔